الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جو اہم واقعات پیش آئے ان میں بہت ہی اہم واقعات وہ تھے جن کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ کی جانب سے سامنا کرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں چونکہ چند افراد تھے آپ کے ساتھ اور بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، رشتہ داری تھی، لیکن اس کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پریشانی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری چیزوں کی وجہ سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے سلسلے کو آگے ہی چلاتے رہے، آگے ہی بڑھاتے رہے۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نے نہیں کی، خاص طور پہ جو وہاں کا ماحول تھا عرب کا، وہاں پہ کسی نے نہیں کی۔ مکہ مکرمہ میں ان باتوں کو کوئی کرنے والا نہیں تھا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ آپ جو دین لے کر آ رہے ہیں یہ دین تو ہمارے آباء و اجداد میں کہیں بھی نہیں تھا، یہ باتیں تو ہم آپ سے پہلے ہمارے جو بڑے گزرے ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ قرآن کریم نے بار بار ان کی اس قسم کی گفتگو کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس پر چلو جو چیز اللہ نے نازل کی ہے، قالو، تو وہ جواب دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تم یہ تو کہتے ہو کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی بات پہ چلنا ہے، ان کے طریقے پہ چلنا ہے، ذرا یہ بھی تو بتاؤ اگر تمہارے باپ دادا کسی بے وقوفی کا ارتکاب کر رہے ہوں، نہ سمجھی میں کوئی کام کر رہے ہوں، تو پھر بھی تم ان کے ان غلط کاموں کو کرتے رہو گے؟ تمہارے باپ دادوں کو اگر درست بات معلوم نہیں تھی اور وہ غلط کام کر رہے تھے تو کیا تم بھی اس غلط کام کو جاری رکھو گے؟
صحیح اعمال نہیں کرو گے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے آباء و اجداد غلط رسم و رواج میں پڑے ہوئے تھے، یہ لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی غلط رسم و رواج میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر جو ان کے آباء و اجداد تھے ان کے پاس اللہ کی وحی نہیں آئی تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دور میں موجود تھے، وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت لے کر آئے تھے، اور انہیں صحیح صحیح باتوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلاع دیا کرتے تھے۔ قریش جو بے وقوفی والی باتیں کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، وہ کہتے تھے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان نبی کو دی ہیں جب تک یہ ہمارے پاس نہیں آ جائیں گی اس وقت تک ہم ان کا اتباع نہیں کریں گے، نبی کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی اس بات کی تردید کی، فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ بڑے پکے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو نہیں ماننا یہاں تک کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عطا کر دے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی ہے، ان کے خاندان ان کے قبیلے کو بھی نبوت ویسے ہی دے دی جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس نے اپنا نبی کس کو بنانا ہے۔ ان کی خواہشات ان کی تمنائیں اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی کہ اللہ کس کو اپنا نبی بنائے کس کو نبوت نہ دے۔ اللہ نے بھی ان چودھریوں کی جو خواہشات ہیں ان پر ہی چلنا ہے، تو پھر اللہ کیوں ہوا، خدا کیسے ہو گیا؟ وہ ولید بن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا، کفار کے سرداروں میں سے تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر نبوت واقعی کوئی چیز ہے تو میں ان سے زیادہ اس کا اہل ہوں، کیونکہ میری عمر بھی زیادہ ہے، میرا مال بھی زیادہ ہے، تو نبوت مجھے ملنی چاہیے۔ اسی طرح ابو جہل نے ایک موقع پہ کہا کہ دیکھو بنو مناف نے شرافت کے سلسلے میں ہم سے مقابلہ بازی کی، یہاں تک کہ ہم گھوڑ دوڑ کے گھوڑے بن کر رہ گئے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کی قسم ہم اس مدعی نبوت پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمارے پاس بھی اسی طرح وحی نہ آ جائے جس طرح اس کے پاس وحی آتی ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تمہاری اس قسم کی جو خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان پر چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ نے کس کو نبوت عطا کرنی ہے کس کو نبوت عطا نہیں کرنی، کس کو اللہ نے اپنی کون سی نعمت دینی ہے کون سی نعمت نہیں دینی، کون سا عہدہ کون سی ذمہ داری اللہ کس کو دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے، یہ سب اللہ کی مرضی اللہ کے منشا پر ہے، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، بلیک میل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ اہل مکہ ایک مرتبہ جمع ہو کے ابو طالب کے پاس آئے، ان کا مقصد یہ تھا
کہ ابو طالب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور نصرت نہیں چھوڑ رہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ عمارہ بن ولید ایک قریشی نوجوان تھا خوبصورت، اس کو لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یہ دیکھو اے ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید خوبصورت بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے. تم ایسا کرو کہ اس کو لے لو اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو. تمہارے بھتیجے نے قوم میں تفریق ڈال دی ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں. تو جب اسے قتل کر دیں گے تو قوم میں یہ جو اختلاف ہے، یہ جو تفرقہ بازی پھیل گئی ہے، یہ ختم ہو جائے گا. تو تم اس عمارہ بن ولید کو اپنا بیٹا بنا لو. ابو طالب نے جواب دیا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے پالے ہوئے بیٹے کو تو تمہیں دے دوں، تم اسے قتل کر دو، اور جو تمہارا بیٹا ہے اس کو میں پالوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایک اور شخص مطعم بن عدی ابو طالب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ کی قوم نے اس مصیبت سے رہائی کی بہترین صورت آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن آپ نے اسے قبول نہیں کیا. ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزرو، لیکن میں اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. اس طرح ابو طالب مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پہ انہوں نے ساتھ دیا. لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس سب کے باوجود ابو طالب ایمان نہ لائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ فرماتے ہیں، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ یہ کسی کا مسلمان ہونا اور کسی کا مسلمان نہ ہونا، یہ سب اللہ کی منشا اللہ کی منشا پر ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت پر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ چاہے تو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا نہ فرمائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. مسلمان ہونے کے بعد نیک اعمال کی توفیق مل جانا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ چاہے گا تو نیک اعمال کی توفیق ملے گی، انسان نیک اعمال کر سکتا ہے. اللہ نے چاہا تو پھر نیک اعمال کی توفیق نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کے توحید کا اعلان فرمایا. کفار کے نزدیک خانہ کعبہ کی یہ بہت بڑی توہین تھی. اہل مکہ کے ذہن کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں نعرہ توحید لگا رہے ہیں. ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، ہر طرف سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے. مسلمانوں کو اطلاع ہوئی تو مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے نکل کے دوڑے دوڑے آئے. مسلمانوں میں حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر کی اولاد میں سے ان کے بیٹے تھے. شروع میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے ذیل میں بھی ان کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس موقع پر
تلواریں نکل آئیں. تو یہ حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ اس لڑائی میں اس دن شہید ہوئے. اسلام کے راستے میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہم ان کو کہہ لیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے ان کے پہلے شوہر سے، سوتیلے بیٹے کہہ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ یہ ولید بن مغیرہ کا بھی ہے. ولید بن مغیرہ چونکہ اہل مکہ کا سردار تھا، اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بعض اوقات اس سے ملنا پڑتا تھا. ایک دن ولید بن مغیرہ مسجد حرام میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے سورہ غافر کی ابتدائی 2 آیات سنی اور انہیں سن کر متاثر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرما لیا کہ یہ متاثر ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو دوبارہ دہرایا تو ولید ان آیات کو سن کر وہاں سے چلا گیا اور اپنی قوم بنی مخزوم میں جا کر کہا، اللہ کی قسم میں نے محمد سے ابھی ابھی ایسا کلام سنا ہے جو نہ انسانوں کا کلام ہے نہ جنات کا کلام ہے، اور اس میں بڑی مٹھاس ہے، اور وہ خود بلند ہوتا ہے، دوسروں کے بلند کرنے کی ضرورت نہیں. یہ باتیں اس نے کی اور اپنے گھر چلا گیا. یہ بات آہستہ آہستہ لوگوں میں پھیل گئی. قریش کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ولید نے ایسی باتیں کی ہیں، تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ولید نے نیا دین قبول کر لیا ہے. اب قریش سوچنے لگے اگر ولید نے یہ دین قبول کر لیا، وہ تو سردار ہے، تو اس کے پیچھے تو سارے قریش والے مسلمان ہو جائیں گے. یہ سن کر ابو جہل نے لوگوں سے کہا، میں تمہاری مشکل دور کرتا ہوں. وہ ولید کے پاس گیا اور اس کے پاس غمگین صورت لے کر بیٹھ گیا. ولید نے کہا، کیا بات ہے، تم غمگین نظر آ رہے ہو؟ ابو جہل نے کہا، پریشان ہونے کی بات ہی ہے. قریش نے فیصلہ کیا تھا کہ تیرے لیے مال جمع کریں، تیرے بڑھاپے میں تیری مدد کریں. اب وہ خیال کر رہے ہیں کہ تو نے محمد کا کلام سنا ہے اور تو ان کے پاس جاتا ہے. وہاں ابن ابی قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا کہ ابن ابی قحافہ بھی موجود ہوتا ہے اور تو ان لوگوں کے کھانے میں سے کھا لیتا ہے. یعنی اس کو عار دلائی کہ ابو بکر کے مال میں سے تو کھانا کھا لیتا ہے، اس لیے قریش اب سوچ رہے ہیں تجھے پیسے نہ دیے جائیں. تو اس طرح عار دلانے سے ولید بھی اس کی بات نہ سمجھ سکا اور اس کو یہ بات بری لگی. ولید کہنے لگا، کیا قریش کو معلوم نہیں ہے کہ میں ان سے بڑھ کر ہوں، اور محمد اور اس کے ساتھیوں کا کبھی پیٹ بھرا بھی ہے، جو ان کے پاس زیادہ کھانا ہو تو وہ مجھے دیں. مقصد یہ کہ ابو جہل جس طرح اس کا ذہن خراب کرنا چاہتا تھا اس میں وہ کامیاب ہو گیا. اس کے بعد ولید ابو جہل کے ساتھ اپنی قوم کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا، تم لوگ خیال کرتے ہو کہ محمد دیوانہ آدمی ہے، تو کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ اپنا گلا گھونٹ رہا ہے؟ سب نے کہا نہیں. پھر کہنے لگا، تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، تو کیا تم نے کبھی انہیں کاہنوں والی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سب کہنے لگے نہیں. کہنے لگا، تم کہتے ہو کہ محمد شاعر ہے، کیا تم نے انہیں کبھی کوئی شعر کہتے ہوئے سنا ہے؟ سب کہنے لگے نہیں. کہنے لگا، تم کہتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے، کیا تم نے اس کی
जिंदगी में कभी कोई ऐसी बात आजमाई है जिसमें उसने झूठ बोला हो? सबने कहा नहीं। कुरैश ने वलीद से कहा, फिर तू ही बता क्या बात है। उसने कहा कि मेरी समझ में तो ये आता है कि वो जादूगर है। तुम देखते नहीं हो कि उसकी बातों से मियाँ बीवी और बाप बेटों के दरमियान तफरीक हो जाती है। तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को जादूगर साबित करने की फिर कोशिश की अहले मक्का के सामने। ये वलीद बिन मुगीरा मालदार भी था, खेती बाड़ी, दूध के जानवर इसके पास मौजूद थे, फलों का बाग था, तिजारत करता था, गुलामों का मालिक था, बांदियों का मालिक था। इसके साथ साथ इसके लड़के भी थे जो सामने मौजूद रहते थे। लिखा है कि इसके 10 लड़के थे। जब उसके सामने जन्नत का जिक्र आया तो कहने लगा कि मोहम्मद जन्नत की खबर दे रहे हैं, अगर ये सच्ची है तो समझ लो कि वो मेरे लिए ही पैदा की गई है। जब उसने इस किस्म की बातें की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने उसके बारे में कुरान करीम में सूरह मुद्दस्सिर की जो आयात हैं वो नाजिल की। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, उस शख्स का मामला मुझ पर छोड़ दो जिसे मैंने अकेला पैदा किया, वजअलतु लहू मालम ममदूदा, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने उसे माल भी दिया, बेटे भी दिए। बेटे कैसे हैं? वह बनीना शुहूदा, जो सामने मौजूद रहते हैं। वमहत्तु लहू तमहीदा, मैंने उसके लिए हर किस्म का सामान मुहैया कर दिया। सुम्मा यतमउ अन अजीद, फिर भी वो ये लालच करता है कि मैं उसे और ज्यादा दूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा, वो तो हमारी आयतों का दुश्मन बन गया है। सउरहिकुहु सऊदा, अन करीब मैं उसे एक कठिन चढ़ाई चढ़ाऊंगा। इन्नहु फक्करा वकद्दर, उसका हाल तो ये है कि उसने सोचकर एक बात बनाई। फकुतिला कई फकद्दर, खुदा की मार हो उस पर कि उसने कैसी बात बनाई। सुम्मा कुतिला कई फकद्दर, दोबारा खुदा की मार हो उस पर कि उसने कैसी बात बनाई। सुम्मा नजर, सुम्मा अदबर वस्तकबर, सुम्मा अदबर वस्तकबर, फिर पीछे को मुड़ा और गरूर दिखाया। फ़क़ाल इन हादा इल्ला सिहरुन युसर, फिर बोला कुछ नहीं ये तो एक रिवायती जादू है। इन हादा इल्ला कौलुल बशर, कुछ नहीं ये तो एक इंसान का कलाम है। सउस्लीही सकर, अन करीब मैं इस शख्स को दोजख में डाल दूंगा। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने वलीद बिन मुगीरा के बारे में आयात नाजिल की। रिवायात में लिखा है, इन आयात के नाजिल होने के बाद वलीद का माल मुसलसल नुकसान में जाता रहा, औलाद का भी मुसलसल नुकसान होता रहा, और बिला आखिर वलीद बिन मुगीरा खुद भी कुफर की हालत में मर गया। बाज रिवायात में है कि वो गजवा बदर में मारा गया, बाज रिवायात में है कि उसे हबशा में कत्ल किया गया। बहरहाल वो कुफर पर उसकी मौत आई। ये अल्लाह का निजाम है कि जो अल्लाह के दीन के साथ लग जाता है अल्लाह ताला उसको जिंदगी अता कर देते हैं। बाज़ औक़ात मौत के बाद भी उसका तज़किरा रहता है, और जो अल्लाह के दीन का दुश्मन बन जाता है तो वो बस अपनी जिंदगी तक ही जिंदा रहता है, उसके बाद उसको जानने वाला भी कोई मौजूद नहीं होता। तो इसलिए अल्लाह के दीन की खिदमत में लगे रहना चाहिए, अल्लाह के दीन की कदर करनी चाहिए, और इन मौके को ज़ाय नहीं करना चाहिए।
अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह आइंदा एतवार से आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Allah